السلام علیکم ویورز، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو تفصیلی طور پر بریسٹ کینسر کے بارے میں معلومات دی جائیں گی کہ ٹیومر کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیمو تھراپی ایک علاج ہے جو کینسر کے خلیات کو تباہ کرنے کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے، جس کی سفارش ایک ڈاکٹر ان لوگوں کے لیے کر سکتا ہے جن کے جسم میں کینسر ہوتا ہے۔ خلیے کے اپنے سائیکل کے حصے کے طور پر بڑھتے ہیں اور تقسیم ہوتے ہیں، اور اس عمل کو کنٹرول کرنے کا ذمہ دار خلیے کا مرکز ہے۔ ہر مرکز کے اندر ایک جینیاتی مواد جسے ڈی این اے کہا جاتا ہے اس عمل کو چلانے کے لیے ہدایت پر مشتمل ہوتا ہے۔ بعض اوقات خلیات کے ڈی این اے کو نقصان پہنچاتا ہے، تاہم ڈی این اے خود کو ٹھیک کر کے یا سیل کو مرنے کا اشارہ دے کر جواب دیتا ہے، لیکن جب کینسر ہوتا ہے تو ڈی این اے خود کو ٹھیک نہیں کر سکتا یا سیل کو مرنے کا سبب نہیں بن سکتا، یہاں تک کہ خراب شدہ ڈی این اے سیل کو بھرنے اور تقسیم کرنے کا سبب بنتا ہے اور بے قابو ہو کر مزید تباہ شدہ خلیات پیدا کرتا ہے، جسے کینسر سیل کہتے ہیں۔ جیسے جیسے کینسر کے خلیات بڑھتے ہیں اور عام خلیات کو باہر نکالتے ہیں، وہ خود ایک ٹیومر بناتے ہیں جو کہ جیسے جیسے بڑھتا ہے خود کینسر کی سپلائی تیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے کینسر کے خلیے عام خلیات کی طرح چپکے نہیں رہتے اور وہ ٹوٹ کر قریبی خون کی نالی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ خون کی نالیوں میں کینسر کے خلیے جسم کے دوسرے حصوں میں جا سکتے ہیں اور اضافی ٹیومر بنا سکتے ہیں۔ اسے میٹاسٹیسس کہا جاتا ہے۔ اضافی ٹیومر پھیپھڑوں، جگر اور ہڈیوں جیسے علاقوں میں بن سکتے ہیں۔ کینسر جسم کے دوسرے حصوں میں پھیلنے کا ایک اور طریقہ آپ کے لیمفیٹک نظام کے ذریعے ہے۔ کینسر کے خلیے ٹیومر کے قریب لیمفیٹک رویوں میں داخل ہو سکتے ہیں اور پھر چھوٹے غدود میں جا سکتے ہیں، جنہیں لیمفک نوڈز کہتے ہیں۔ اگر خلیے نوڈ سے گزرتے ہیں تو وہ لیمفیٹک نظام کے ذریعے سفر جاری رکھ سکتے ہیں اور اضافی ٹیومر بنا سکتے ہیں۔ کیمو تھراپی تیزی سے بڑھنے اور دوبارہ پیدا کرنے والے خلیوں کو نشانہ بنا کر کام کرتی ہے، جو کینسر کے خلیوں کی ایک عام خصوصیت ہے۔ اس کے حصے کے لیے ٹیومر سکڑ جاتا ہے جب خلیے تقسیم ہونا بند کر دیتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ کیمو تھراپی کی زیادہ تر دوائیاں نظامی طور پر کام کرتی ہیں، یعنی جب وہ آپ کے جسم میں خون کے دہاڑے میں سفر کرتی ہیں تو وہ میٹاسٹیٹک کینسر کے خلیوں کے ساتھ ساتھ اعضاء کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ بدقسمتی سے کیمو تھراپی میں استعمال ہونے والی دوائیاں تیزی سے بڑھنے والے نارمل خلیات اور کینسر کے خلیات کے درمیان فرق نہیں بتا سکتی، اس لیے اس کے نتیجے میں یہ دوائیاں تیزی سے بڑھنے والے کچھ عام خلیات کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں یا ان میں جلن کرتی ہیں، جیسا کہ ہڈیوں کے گودے، ہڈیوں کے نظام میں انہضام اور بالوں کے فالیکلز۔ اس کے حصے کے لیے موت، جلن یا ان نارمل اور صحت مند خلیات کو نقصان ثانوی اثرات پیدا کرتا ہے، جیسے کمزور مدافعتی نظام، متلی اور بالوں کا گرنا۔ کیمو تھراپی کا مقصد اصل ٹیومر اور کسی بھی میٹاسٹیٹک سائٹس میں کینسر کے خلیات کو کم کرنا یا ختم کرنا ہے۔ کینسر کا بنیادی علاج ہونے کے علاوہ ڈاکٹر اکثر کیمو تھراپی کو ثانوی علاج کے طور پر استعمال کرتے ہیں، بنیادی کینسر کے دوسرے علاج سے پہلے، دوران یا بعد میں، جسے ریڈیشن تھراپی یا ٹیومر کی جراحی سے ہٹانا۔ مقام اور کینسر کی قسم پر منحصر ہے، مریض کو کیمو تھراپی کی دوائیاں مل سکتی ہیں جس کا مقصد پورے جسم میں گردش کرنا ہے، جس میں گولیاں، کیپسول یا منہ کے ذریعے مائعات اور نس یا اندرونی انجیکشن شامل ہیں۔ متبادل طور پر آپ کو صرف ٹیومر کے علاقے میں دی جانے والی دوائیاں مل سکتی ہیں۔ ایک مقامی طریقہ مثانے یا سینے کو تنگ ٹیوبوں کے ذریعے دوا پہنچانا ہے، جیسے کیتھین کہتے ہیں۔ دوسری مقامی طریقہ دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کو گھیرنے والے دماغی اسپائنل سال میں دوا داخل کرنا ہے۔ تیسرا مقامی طریقہ اس علاقے میں آہستہ آہستہ گلنے والے فیریلز رکھتا ہے جہاں ٹیومر نکالا گیا تھا۔ زیادہ تر معاملات میں مریض اپنی تاثیر کو بڑھانے کے لیے مختلف کیمو تھراپی کی دوائی وصول کرتا ہے۔ اس بات کو مسترد کر دینا چاہیے کہ کئی کیمو تھراپی کے علاج جو ہفتوں یا مہینوں کے دوران تقسیم کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جسم کو علاج کے درمیان صحت یاب ہونے اور زیادہ سے زیادہ کینسر کے خلیوں کو ختم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کیمو تھراپی کے عام ضمنی اثرات میں متلی، بالوں کا گرنا، بھوک میں کمی، تھکاوٹ، خون کی کمی، خراش اور اصلاح شامل ہے۔ کیمو تھراپی کے دوران یہ ضروری
ہے کہ آرام کریں، غذائیت سے بھرپور غذائیں کھائیں اور ان ضمنی اثرات کو کم کرنے کے لیے آپ کے ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیوں کا استعمال کریں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے فوکس اینڈ ہیلتھ کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔